السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے پیارو، یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک ایام چل رہے ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، بارش ہو رہی ہے، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، مختصر باتیں کرنی ہے، لیکن ہم سب ایک نیت کر کے بیٹھیں گے، کہو انشاءاللہ۔
जितनी भी बातें हम सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि मेरे प्यारों हम ज़मीन पर अल्लाह की बातों को सुनेंगे, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई सच्ची बातों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम हमें ये मिलेगा कि अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी में हमारे लिए हिदायत का फ़ैसला कर देगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, इस बात को याद रखना चाहिए, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी कभी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, तो अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते फबश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊन अहसना, अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह फरमाते अमल करने पर इनाम ये होगा, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं आसमान पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। तो बोलो, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती है? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाए किराम को ये बातें सुनाई, एक सहाबी ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी हिदायत का फैसला कर देंगे, इसका क्या मतलब है? और मेरे भाइयों, हमारे नबी से बढ़कर बोलो दुनिया में कोई सच्चा इंसान हो सकता नहीं है। आप सच्चे थे। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हिदायत का मतलब ये है कि अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। बोलो, इससे बड़ी कोई दौलत हो सकती है? और मेरे भाई, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। जो अहबाब नमाज पढ़ते वो जानते हैं हम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं, कितनी प्यारी दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता नसीब फरमा दे। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पर चलने से तू खुश होता है, जिस पर चलने से तेरे महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, और ऐसे रास्ते से हम सबको बचा लेना जिस रास्ते पर चलने से तू नाराज होता हो, जिस रास्ते पर चलने से तेरे महबूब नाराज होते हो। तो मेरे प्यारो, अगर हम अमल की नियत करेंगे तो बोलो अल्लाह हमारे लिए हिदायत के फैसले करेगा, तो अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे एक बात आपको बतलानी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जमा हो गए, अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, बोलो हमारे नबी से बढ़कर किसी का मकाम हो सकता नहीं है। इसलिए जब भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम आए तो मोहब्बत से पढ़ लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि ये मालूम होना चाहिए कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हुए हैं। और मेरे भाइयों, हमारे नबी के एहसानात हम पर इतने हैं, हम हमारे नबी पर जितना भी दुरूद पढ़े, हम हमारे नबी पर कोई एहसान नहीं करते। बोलो बेशक, इसलिए कि हमारे नबी को हमारे दुरूद की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक हदीस कुदसी का मफहूम, एक मर्तबा अल्लाह ने पूछा। बोलो, पूछने वाला कौन? अरे बोलते जाओ ना भाई, कौन? अल्लाह। किससे पूछा? हमारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे महबूब ये सहाबाए किराम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, ये कयामत तक के आने वाले इंसान आप पर दुरूद पढ़ेंगे, क्या आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? बोलो, कौन पूछ रहा है? अल्लाह पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं। अल्लाह ने जब ये पूछा हमारे नबी से, तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह
مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو, مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو, مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت کو بیان کرتے ہو, بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے جاتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو. تو بولو فائدہ کس کا؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ ہم جتنا بھی ہمارے نبی پر درود پڑھیں گے جہنم حرام ہوتی چلی جائے گی. بلکہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جو میرے نام کو سن کر میرے تذکرے کو سن کر مجھ پر محبت سے درود پڑھتا رہے گا, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, تو جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ ارے نہیں چاہتے تھے. آئی تھے دنیا میں اسی لیے کہ امت کو سینے سے لگائے, امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے, امت سے دلی محبت کرے. اور میرے بھائیوں ہمارے نبی نے اپنی امت سے محبت کی, دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا, ماننے والوں کو بھی سینے سے لگایا, نہ ماننے والوں کو بھی سینے سے لگایا. تو وہ رحمت للعالمین نبی اپنی امت کا نقصان کہاں سے چاہتے ہوں گے؟ اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش, کوئی جواب نہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں. تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ہم تو گناہ کرتے ہیں, ہم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, لیکن فرشتے اللہ کی وہ جماعت ہے جن سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی. اللہ نے پھر پوچھا حدیث قدسی کا مفہوم میرے محبوب اگر یہ انسان, یہ جنات, یہ چرندے, یہ پرندے, یہ فرشتے, کوئی مخلوق آپ پر درود نہ پڑے تو؟ ہمارے نبی خاموش. آپ اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, یہ فرشتے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, یہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, یہ درندے, یہ چرندے, یہ پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے, میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں. تو جس پر اللہ درود بھیجتے اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور دلیل قرآن کریم کے 22 پارے میں موجود ہے. اللہ کیا فرماتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کیا فرماتے اللہ اور اس کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں. اب ایمان والوں کو بھی حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر جتنا درود پاک پڑھ سکو درود پاک پڑھتے رہو. اور میرے پیارو درود پاک سے دنیا کے بھی مسائل حل ہوتے ہیں اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوتی ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی تو کاروبار میں پریشان ہے, تیری روزی میں تنگی ہے, تجھے روزی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, اللہ تیری روزی کی تنگی کو ختم فرما دے گا اور حلال پاکیزہ روزی کا اللہ پاک انتظام فرما دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تو قرض میں ڈوب چکا ہے, تیرے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, تیرے پاس پیسہ نہیں ہے, میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا رہے, کوشش کرتا رہے, اللہ پاک تجھے قرض سے نجات نصیب فرما دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے, تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے, مناسب کوئی رشتہ ملتا نہیں ہے, تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے, اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے, لیکن تجھے کوئی رشتہ سمجھ میں آتا نہیں ہے, مناسب کوئی رشتہ ملتا نہیں ہے. ہمارے آقا نے اپنی سچی زبان مبارک سے فرمایا میرا امتی میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے,
اللہ آسمان سے رشتے کا فیصلہ فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیری شادی ہو گئی ہے لیکن تو اولاد کو ترستا ہے، تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تیرے گھر میں نیک صالح اولاد کے پیدا ہونے کا فیصلہ فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیرے گھر میں اولاد ہیں لیکن اس اولاد نے تجھے تنگ کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تیری اولاد کو بھی طرف فرما بردار بنا دے گا۔ تو میرے پیارو درود پاک پڑھنے پر بولو فائدہ کس کا؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ تو پڑھو گے انشاءاللہ؟ جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکے جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو محبت سے پڑھتے رہنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک انشاءاللہ ہمیں جنت تک پہنچا دے گا اور ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب میرے پیاروں مجھے مختصر باتیں یہ کرنی ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہا؟ بولو نہیں رہا۔ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے کہ میرے بھائیو دنیا میں کوئی انسان نہ ہمیشہ ہمیش رہا ہے نہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اور اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آخرت سے غافل ہوتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، ارے بولو دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت کی زندگی تو سکون و اطمینان والی ہوگی، راحت والی ہوگی، کن لوگوں کے لیے؟ لیمن اتقى، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ہمارے آقا سے سچی محبت کی ہے، اللہ سے ڈرے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ پھر آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بولو انصاف کرنے والا اس وقت کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سمجھا رہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بھائیو دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والوں میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ چلنے پھرنے والا تھا، آج وہ گھڑی آئی کہ تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا آج یہ حال ہوا ہے تم بھول مت جانا کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، کل وہ احوال تمہارے ساتھ بھی پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے فون پر آوے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے، آج مجھے کسی کے انتقال کی خبر سنائی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، کیا فرماتے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی لیکن آخرت کی فکر کا کوئی احساس نہیں ہے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کے ذکر بہت کیے، دنیا والوں کے گیت بہت گائے، کاش اس پروردگار عالم کو یاد کیا ہوتا، جس کے نتیجے میں اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جب مجھے یاد کرتے تو میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ،
کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے, بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, پڑوس پڑوس سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آتا. ارے دنیا کی زندگی میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو آخرت میں کون کام آ سکتا ہے؟ کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا, کوئی کسی کا نہیں ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. دنیا والے تو کام نہیں آتے ہیں, لیکن پروردگار عالم سے تعلق قائم ہوتا تو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری آخرت کی منزلوں کو بھی آسان فرما دے گا. اب مجھے مختصر آپ سے پوچھنا یہ ہے, کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے؟ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک چاہتا ہے اللہ سے محبت کرنا, اللہ سے تعلق قائم کرنا. چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا. اب میں قرآن کریم سے آپ کو بتاتا ہوں اللہ سے کیسے تعلق قائم ہو سکتا ہے. اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ, تم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, اس کے لیے ایک واسطہ ہے, اور وہ واسطہ کون ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ان کنتم تحبون اللہ, میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ میری ذات تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے فاتبعونی, تمہیں میرے محبوب کی تابعداری والی زندگی گزارنی پڑے گی. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو, اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. ایک ولی کامل تھے, اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے, ایک شاعری پڑھتے تھے. وہ شاعری کیا تھی؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. کیا کہہ رہے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت, اللہ کے ولی سے پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو ڈھونڈ رہے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا, پوری بات کو سن لو. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا, اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا, جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. یعنی اللہ کو پانے کے لیے دل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ہونا ضروری ہے, سچا عشق کا ہونا ضروری ہے, سچا پیار کا ہونا ضروری ہے. اب محبت کہتے کس کو ہے؟ اس کا جواب میں نہیں دیتا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کو ہم کہتے ہیں غوث پاک, پیران پیر, عالم ربانی, محبوب سبحانی, فیض سبحانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے زبردست ولی کامل ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے. بڑی زبردست ولایت میں اللہ نے انہیں مقام نصیب فرمایا تھا. حضرت غوث پاک تشریف فرمائے ہیں. ایک آدمی نے حضرت غوث پاک سے آ کر پوچھا کہ حضرت ہم اللہ کے نبی سے تو محبت کرتے, بولو بے شک ہم بھی کرتے, کہہ دو نا بے شک کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے, اور موت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں رکھیں گے انشاءاللہ. اب حضرت غوث پاک سے پوچھا کہ حضرت ہم اللہ کے نبی سے تو محبت کرتے ہیں, لیکن محبت کس درجے کی ہونی چاہیے, محبت کس لیول کی ہونی چاہیے؟ تو پیران پیر نے کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی, پوچھنے والے سے فرمایا کہ قرآن کریم کے 28 پارے کو پڑھ لو, اس میں ایک آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے خود محبت کا تقاضا سمجھایا. میرے بندو, میری بندیوں, تم میرے نبی سے محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. میرے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ. بولو نماز پڑھنے کو کہا کہ نہیں کہا ہمارے نبی نے؟
رمضان کے روزے رکھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے مال دیا تو حج کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ حرام سے بچنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ حلال کمائی کو اختیار کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ارے میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ہمارے نبی نے جن جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو ہم کرنے والے بن گئے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والے، بیوی کے حق کو ادا کرنے والے۔ یقیناً کوئی ہمیں عاشق رسول کہے نہ کہے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تو میرا بھی عاشق بن چکا ہے اور میرے محبوب کا بھی عاشق بن چکا ہے۔ اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے نبی نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رک جاؤ۔ بولو میرے نبی نے جھوٹ سے روکا کہ نہیں روکا؟ بولو نا، روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے شراب سے روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے ظلم کرنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے بیوی کو گالی دینے سے روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے پڑوسیوں کو ستانے سے روکا کہ نہیں روکا؟ میرے بھائیوں، جن جن کاموں سے ہمارے نبی نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے ہم رک جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، دنیا والے ہمیں عاشق رسول نہ کہے لیکن پیدا کرنے والا اللہ کہے گا کہ میرا بندہ تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، گھر میں رہنے والی کمزور عورت کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے والا، تو میرا سچا عاشق ہے اور میرے محبوب کا بھی سچا عاشق ہے۔ تو میرے پیارو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر کام آئے گی کوئی چیز تو محمد عربی کی محبت کام آئے گی۔ تو آپ محبت کرو گے انشاءاللہ؟ اب ایک آخری سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بولو، دنیا سے ہر کسی کو جانا کہ نہیں جانا؟ جائیں گے، ہر کوئی جائے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ لیکن کون کون چاہتا ہے ہمیں موت کے وقت کلمہ مل جائے؟ بولو، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آج ایک عمل آپ کو بتلا دیتا ہوں، اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ؟ اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے، یہ عمل میں نہیں بتلاتا بلکہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ عمل بتلایا ہے۔ اور میرے پیارو، ہمارے نبی کی زبان غلط ہو سکتی ہے، ہم سب کا عقیدہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب میرے پیارو، جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک عبادت ہمارے نبی نے بتلائی ہے، اس عبادت کو ہم کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے گا، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ میرے بھائیو، روح نکالنے والے فرشتے کون؟ ملک الموت۔ اللہ ہم سب کو، چونکہ ہم سمجھتے مرنے والا بیچارہ نہیں ہے، بیچارے ہم ہیں، اس پر تو ساری گزر چکی ہے، بس اللہ مغفرت فرمائے، اللہ آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، لیکن وہ گھڑی سے ہمیں گزرنا ہے، وہ حوال ہم پر آنے والے ہیں، تو بیچارے تو ہم ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، آخری وقت میں حدیث پاک میں لکھا ہے کہ تکلیف ایسی خطرناک ہوتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی انسان دنیا سے جانے والا ہو تو اس کو یوں نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے ہیں نمازوں کے اوقات میں۔ بولو، اللہ نے نمازیں کتنی فرض کی ہے؟ بولو نا، 5۔ دن کے کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ بولو نا، 24 گھنٹے ہیں نا۔ اب 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں، 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ۔ تو جس نبی نے ساری زندگی امت کو سینے سے لگایا، جس نبی نے ساری زندگی امت سے پیار کیا، جس نبی نے ساری زندگی امت کے لیے دکھ درد برداشت کیے، جس نبی نے ساری زندگی امت کے لیے راتوں کو رونے میں گزاری،
اور آج یہ امت ہے محبت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ نہیں نکال سکتی ہے. تو میرے پیارو معاف کر دینا, کیا ہم محبت میں سچے ہیں؟ اور ہمارے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو نماز کو مت چھوڑنا. تو حدیث پاک میں کیا لکھا ہے؟ روح نکالنے والے فرشتے مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. صرف جمعہ والے نہیں, صرف رمضان والے نہیں, صرف عید والے نہیں, وہ مومن بندہ جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے فرمایا آخری وقت میں روح نکالنے والا فرشتہ پہلے اسے خود کلمہ پڑھاتا ہے, پھر اس کی روح کو قبضہ کرتا ہے. تو بولو اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو, آخری وقت میں کلمہ ملے نہ ملے کیا گارنٹی, لیکن ہمارے نبی نے گارنٹی دے دی, میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا آخری وقت میں اس کو ضرور بھی ضرور کلمہ ملنے والا ہے اور وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا. تو میرے پیارو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے, کہو انشاءاللہ. میرے بھائیو, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کو آپ مانتے ہوں گے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے زبردست ولی کامل ہیں. اللہ نے ان کے صدقے کئی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے, بلکہ میرے پیارو ان کے جنازے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی, آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا, لیکن میں اپنی بات نہیں کہتا, حضرت خواجہ صاحب کی بات کہہ رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت میں اللہ جانوروں سے کہیں گے, بولو کس سے کہیں گے؟ جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو. کس سے کہیں گے؟ جانوروں سے کہیں گے کہ جانوروں تم میرا شکر ادا کرو. تو اس وقت اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا. گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا. اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا. اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ ہم جس مخلوق کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں, کتا ہماری نظر میں حقیر و ذلیل, بولو بے شک ہم اس کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں, لیکن حضرت خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نماز کا نہ پڑھنے والا کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہے. اس لیے میرے بھائیوں خاص طور پر نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سے راضی ہوگا تو دنیا میں جو حالات ہیں, دنیا میں جو پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ان پریشانیوں کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. پھر اگر موت آ بھی گئی, ہم نماز کا اہتمام کرتے جا رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے جا رہے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جا رہے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جا رہے ہیں, حلال کمائی میں محنت کرتے جا رہے ہیں, پھر اگر کورونا وائرس سے بھی مرنا پڑا تو انشاءاللہ آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں جنت نظر آ جائے گی. موت کا ایک دن ہر ایک کا فکس ہے, چاہے وہ کورونا وائرس سے آوے چاہے کسی اور سے آوے. لیکن حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا جو امتی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا رہے گا, صدقات و خیرات کرتا رہے گا, اللہ پاک اس کی اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. اللہ ہم کو آخرت کی زندگی کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرمائے, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے جن بھائی کا انتقال ہوا اللہ ان کی نثار بھائی, اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے, ان پر جو منزلیں گزر گئی اور جو آنے والی اللہ تمام منزلوں میں عافیت نصیب فرمائے, اور اللہ ہمارے لیے بھی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.